یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام اور ہماری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر۔ ابھی اور تھوڑی دیر میں ہم سب سیلیبریٹ کریں گے نیو ایئر بھی، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو ہماری زندگی میں ایک نیا سال دیا۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے اکثر نئے سال میں ہم سب اپنے نیو ایئر کا ایک ریزولوشن بناتے ہیں کہ اس سال میں نے یہ کرنا ہے، اور زیادہ تر اچیو تو کرتے نہیں، لیکن بناتا ہر کوئی ہے اپنی لسٹ کہ میں نے اس سال ہو سکتا ہے 70 kg لوز کرنا ہے یا اتنا پیسہ بنانا ہے میں نے۔ اور اکثر زیادہ لوگ نہیں کر پاتے اپنی لسٹ کو پورا، لیکن ہر کوئی لسٹ بناتا ہے، ٹرائی کرتا ہے کہ اس کو پورا کرے۔ لیکن ایک سچا مسیحی جو ہوتا ہے اس کی لسٹ پہ ہمیشہ آن ٹاپ آف دا لسٹ یہی ہوتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ خدا کو جتنا اور وقت دے سکتا ہوں میں دوں، کیونکہ خدا نے کہا میرے حضور اپنا ہدیہ لانا۔ وہ ہدیہ صرف پیسے کا ہدیہ نہیں بلکہ ہمارے وقت کا بھی ہدیہ کہ ہم خدا کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ہماری اٹینشن کا ہدیہ کہ ہم اپنا فوکس پیسے کو دے رہے ہیں، اپنے اسمارٹ فون کو دے رہے ہیں یا خدا کو فوکس دے رہے ہیں۔ یہ سب ہدیہ ہے جو خدا مانگتا ہے۔ تو آئیں اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں کہ جب ہم اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارا آن ٹاپ آف دا لسٹ ریزولوشن یہی ہو کہ ہم خدا کے ساتھ اور گہرے ہوتے جائیں۔ یا خدا ہم تے شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس بہت بڑی خوشی کے لیے کہ تو ہم سب کو تو ایک اور نیا سال دینے والا ہے ہماری زندگی میں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں جو نہ ہماری سوچوں میں آئیں، نہ خیال میں آئیں، نہ ذہن میں آئیں، نہ الفاظوں پہ کبھی آئیں، وہ تو نے اپنے لوگوں کے لیے پہلے سے تیار رکھی ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری ان بہت بڑی برکتوں کے لیے اور رحمتوں کے لیے کہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں مہیا کر دیتا ہے، اور تو ہمارے لیے اچھی چیزیں تو ذہن میں رکھتا ہے اور انہیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ تو نے کہا تم میرے شہزادے ہو، شہزادیاں ہوں۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان بہت بڑے ٹائٹلز کے لیے کہ جو چیزیں نہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، نہ جن چیزوں کے ہم لائق تھے، تو نے وہ ہمیں چیزیں عطا کی ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری برکتوں کے لیے اور فضلوں کے لیے۔ فضل دے جو آج ہم اس بات کا ہم اعلان کریں اور اس بات کو یاد کریں کہ تو نے ہمیں نیا سال دیے زندگی میں، تو تیری موجودگی کو مانگ لیتے ہیں، تیری حضوری کو مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اس کا شکر کریں گے اس کے بڑے کاموں کے لیے۔ سب سے بڑا کام یہ کہ وہ انسانی شکل لے کر اس دنیا میں ہمارے لیے آیا تاکہ ہم نئی زندگی پائیں، اور جس طرح سے ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں اس سے کہیں اے خداوند تو مجھے نیا بنا دے، جو زندگی تو دینے آیا اس دنیا میں وہ میں اپنی زندگی میں مکمل طور پہ ریسیو کر سکوں، ہمیشہ کی زندگی۔ تیرے آنے سے ملی ہے زندگی ہم کو نہیں، بے شک اس کے آنے سے ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ تیرے آنے سے ملی ہے زندگی ہم کو نہیں، تو ستارہ آرام کا اور تو ہی میری روشنی، تو ستارہ آرام کا اور تو ہی میری روشنی۔ کیا ہوا؟ ہاللیلویہ۔ آسماں دھرتی پہ آیا، کھل گئے ہیں در سبھی۔ ایمان سے کہیں گے آسماں دھرتی پہ آیا، کھل گئے ہیں در سبھی، تو ستارہ آرام کا اور تو ہی میری روشنی۔ یاد رکھیں ہم سب مسافر ہیں جو اس آسمانی شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
तेरी जानिब बढ़ रहे हैं जो मुसाफिर रात दिन, तेरी जानिब बढ़ रहे हैं जो मुसाफिर रात दिन। क्या दिल की ख्वाहिश है? तुझको सजदा करने की है एक लगन दिल में लगी, तुझको सजदा करने की है एक लगन दिल में लगी। तू सितारा आराम का और तू ही मेरी रोशनी, घंटों घंटे तेरे हजूर सजदा करूं। जैसे आप नए साल में दाखिल होते हैं, उससे कहें या खुदावन मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तेरे साथ रिश्ते में मजबूती हासिल करूं। घंटों घंटे तेरे हजूर सजदा करूं, रात के पिछले पहरों में मिन्नत करूं, रात के पिछले पहरों में मिन्नत करूं। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए। एलिया नबी के मसा का धुना चाहिए। एलिया नबी के मसा का धुना चाहिए। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए। मुझे मसा चाहिए, रूह का दूना चाहिए। मुझे मसा चाहिए, रूह का दूना चाहिए। ईमान से कहें मुझे मसा चाहिए, रूह का दूना चाहिए। मुझे मसा चाहिए, रूह का दूना चाहिए। मुझे मसा चाहिए, रूह का दूना चाहिए। घंटों घंटे तेरे हजूर सजदा करूं। घंटों घंटे तेरे हजूर सजदा करूं। रात के पिछले पहरों में मिन्नत करूं। रात के पिछले पहरों में मिन्नत करूं। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए। एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए। मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए। प्यारे यीशु जी मसा की तड़प मुझ में लगा। प्यारे यीशु जी मसा की तड़प मुझ में लगा। प्यारे यीशु जी
मसा की तड़प मुझ में लगा, प्यारे यीशु जी मसा की तड़प मुझ में लगा। भूख और प्यास रूहे पाकी मुझ में भरा, भूख और प्यास रूहे पाकी मुझ में भरा। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए। मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए, मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए। दाऊद की तरह ज़ेर करूं मैं दुश्मन को, दाऊद की तरह ज़ेर करूं मैं दुश्मन को। पालूस की तरह ऊंचा करूं मैं तेरे नाम को, पालूस की तरह ऊंचा करूं मैं तेरे नाम को। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए। प्यारे यीशु जी रूह का चराग जलता रहे। याद रखिए, अगर आपके भी चिराग खाली हैं, उससे कहें या खुदावंद जब मैं नए साल में दाखिल हो रहा हूँ, जब मैं नए साल में दाखिल हो रही हूँ, तो ये चिराग खाली ना रहे, बल्कि अब से हमेशा तक ये भरे रहे, रूह से भरे रहे, ताकि जब तू लेने आए तो हमारी मशलें जल रही हों। आमीन। प्यारे यीशु जी रूह का चराग जलता रहे, प्यारे यीशु जी रूह का चराग जलता रहे। तेल ना घटे तेरी आमद तक ये जलता रहे, तेल ना घटे तेरी आमद तक ये जलता रहे। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए, एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए। मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए, मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए, मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए, मुझे दूना चाहिए, रूह का दूना चाहिए। जैसे अभी हमने गाया कि यीशु मेरी जो रूह का चिराग है वो तेरी आमद तक जलता रहे, उसके अंदर तेल कम ना हो। कलाम में एक बहुत खूबसूरत हमें मिलती है, यीशु मसीह ने एक पैराबल दी, उसमें यीशु ने 5 बेवकूफ़ कुंवारियों का जिक्र किया और 5 अच्छी कुंवारियों के बारे में। बेवकूफ़ कुंवारियों ने क्या किया, उन्होंने कहा अभी बहुत वक्त है यीशु के आने में, तो हम क्या करती हैं, हम सो जाती हैं। लेकिन जो अच्छी कुंवारियाँ थीं, जो अक्लमंद कुंवारियाँ थीं, उन्होंने कहा कि ये जो वक्त है हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अपनी कुप्पियों में तेल यीशु का रहे, हमारी मशलें जलती रहें, हम यीशु के लिए जागते रहें। तो हमें जब खुदा बरकत देता है तो हम क्या सो जाते हैं या हम उस बरकत में भी खुदा को प्रायोरिटी देते हैं? ये हमारा सवाल होना चाहिए। तो आए इसी खुशी में और इसी सेलिब्रेशन को हम मनाते हुए अपने नए साल की अगला गीत गाते हैं, लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में। लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में, साल नया। शुक्र करते हुए कहेंगे, लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में, साल नया। हमने क्या करना है इस नए साल में?
जीऊं तेरे लिए रहूं हर हाल तेरा साल नया साल नया लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में साल नया लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में साल नया जीऊं तेरे लिए रहूं हर हाल तेरा साल नया साल नया साल नया साल नया बख्शी मुझे नई जिंदगी मोहब्बत खुशी दी है बाकमाल बख्शी मुझे नई जिंदगी मोहब्बत खुशी दी है बाकमाल मैं तो कुछ ना था ये तो है कमाल तेरा साल नया मैं तो कुछ ना था ये तो है कमाल तेरा साल नया लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में साल नया साल नया जीऊं तेरे लिए रहूं हर हाल तेरा साल नया साल नया नए साल में मैं ऐ मसीह फल अपने जीवन का दूंगा नए साल में मैं ऐ मसीह फल अपने जीवन का दूंगा मेरी जिंदगी से ज़ाहिर हो जलाल तेरा साल नया दिल पे हाथ रखे मेरी जिंदगी से ज़ाहिर हो जलाल तेरा साल नया लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में साल नया साल नया जीऊं तेरे लिए रहूं हर हाल तेरा साल नया साल नया साल नया साल नया साल नया जैसे अभी मैंने शुरू में कहा कि नए साल के हम सब की रेजोल्यूशंस होती हैं नए साल की कि मैंने ये अचीव करना है इस नए साल में ये करना है लेकिन अभी जो हमने गीत में गाया बहुत खूबसूरत आयता है कि नए साल में मैं ऐ मसीह फल अपने जीवन का दूंगा कि मसीही के ज़हन पे क्या होता है कि खुदा हर सेकंड हर लम्हे और अब जो नए साल में मैं जा रहा हूँ मेरा गोल क्या है कि तेरे लिए फल ज़्यादा लाऊं
ایک بہت خوبصورت آیت ہے, میں چاہتا ہوں یہ ہم سب سنیں. Isaiah chapter 40 verse 30 to 31 میں لکھا ہے, even youths grow tired and weary, کہ جوان لوگ بھی تھک جاتے ہیں, and young men stumble and fall, اور جوان سے جوان آدمی بھی جو سمجھتا ہے کہ میں زور آور ہوں وہ بھی گر جاتا ہے. But those who hope in the Lord will renew their strength, لیکن جن کی امید خدا میں ہے وہ اپنی strength کو نیا کریں گے. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. کہ ہم دوڑیں گے, ہم چلیں گے, عقابوں کی مانی دوڑیں گے اور کبھی تھکیں گے نہیں. تو آئیں مل کے گیت گاتے ہیں, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے کئی دروازے, چاہے وہ کامیابی کے ہوں, چاہے فائنینشیل ہوں, کسی بھی طرح کے ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بند ہیں, تو آج وقت ہے کہ اس نئے سال میں وہ دروازے بند نہ رہیں, بلکہ ان بونڈیجز کو بریک کیا جائے. اور صرف کون کر سکتا ہے؟ صرف یسوع مسیح کر سکتا ہے, اس کی پاور سے ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ وہی بند دروازوں کو کھول دیتا ہے, وہی بند دروازوں کو کھول دیتا ہے, آندھی اور طوفانوں کو وہ روک دیتا ہے, وہ روک دیتا ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, اپنے جلال کی دولت کے موافق, اپنے جلال کی دولت کے موافق تیرے لیے میرے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. اپنے جلال کی دولت کے موافق, اپنے جلال کی دولت کے موافق تیرے لیے میرے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. فرشتوں کے وسیلے وہ حفاظت کرتا ہے, فرشتوں کے وسیلے وہ حفاظت کرتا ہے. اپنے سچے پیار کی بارش برساتا ہے, اپنے سچے پیار کی بارش برساتا ہے, بارش برساتا ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. اپنے جلال کی دولت کے موافق, اپنے جلال کی دولت کے موافق تیرے لیے میرے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے.
यीशु देता है, आसमानी नया गीत यीशु देता है, कलवरी के प्यार का संगीत देता है, कलवरी के प्यार का संगीत देता है, संगीत देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुआफी, अपने जलाल की दौलत के मुआफी, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है, वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, वो रोक देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुआफी, अपने जलाल की दौलत के मुआफी, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। जैसा कि हम सब के आसपास हालात बने हैं कि कोरोना वायरस हम सब जानते हैं चल रहा है, लेकिन इस सारे सिचुएशन में खुदा ने हमें महफूज रखा है। खुदा ने हमें ना तो खाने की कमी होने दी, ना पैसे की कमी होने दी, बल्कि हर तौर पे खुदा ने हमारी परवरिश की है। और जिस तरह अभी हमने गीत गाया, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, कि कोई भी सूरत हाल हो, हम दुखों में हो, हम तंगी में हो, लेकिन यहोवा यरी जब हमारे साथ है तो सब कुछ मुहैया करता है। तो आइए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। अपनी ज़िंदगी में वो तमाम बड़े काम जो खुदा ने आपके लिए किए हैं, आए आज उन्हें याद करें, कभी भी उसकी बरकत को भूलें ना। यहाँ तक कि हम तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, सही तरीके से सांस ले रहे हैं, चलते फिरते हैं, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। आए उसकी तमाम नेमतों के लिए उसका शुक्र करें और कहेंगे, ओ फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा
देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, नूर चमक ताइब ने खुदा का, नूर चमक ताइब ने खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मंसूर, टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मंसूर, जीवन में यूं रंग खुदा का, जीवन में यूं रंग खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का।
जैसे अभी हमने गाया, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं, चलते चलते अपने साथ खुदा को। बचपन में मैं याद है हम गाड़ी में होते थे तो मैं कहता था मामा देखो चांद फॉलो कर रहा है हमें, वो दरख्तों के पीछे छुप जाता था चांद, फिर मैं कहता था देखो वापस आ गया चांद, फॉलो कर रहा है हमें, चांद साथ साथ चल रहा है। यहाँ लिखा है चलते अपने साथ खुदा को, कि मैंने खुदा को अपने साथ साथ चलते देखा है। खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं, दुखों में भी हों तो तब भी खुदा अपने तरीके से काम कर रहा होता है, जो उस वक़्त हम शायद समझ ना सकें कि खुदा कैसे काम कर रहा है, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है जिस तरह यीशु ने कहा अभी तुम नहीं समझते लेकिन बाद में तुम समझोगे। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम मिल के दुआ करें, खुदा का शुक्र करें कि इस साल में खुदा हमारे साथ था और अगले साल में भी खुदा हमारे साथ होगा। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और उसका शुक्र अदा करें। खुदा उनका शुक्र करें कि वो किस तरीके से हमारे साथ रहता है, उसकी भलाइयाँ हमारे साथ हमेशा तक रहती हैं, सिर्फ हमारे तक नहीं बल्कि हमारी जनरेशन्स तक चलती हैं। ऐ खुदावन तेरा शुक्र गुज़ार है कि ऐ खुदावन तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावन तेरा शुक्र गुज़ार है कि ऐ खुदावन तूने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानियाँ की हैं। खुदावन कई बार है खुदावन ऐसे वाक़यात आए जहाँ पे मौत के ख़तरात थे, लेकिन तूने उसमें से हमें बाहर निकाला और अपना फ़ज़ल किया है खुदावन, और आज भी हमें ज़िंदों की ज़मीन पे रखा ताकि हम उस मकसद को पूरा कर सकें जिसके लिए तूने हमें बनाया है और जिसके लिए तूने हमें इस दुनिया में भेजा है। ऐ खुदावन हमें तौफीक दे कि हम ऐ खुदावन तेरी मर्ज़ी को पहचान सकें और उसको अच्छे तौर पे सर अंजाम दे सकें, ताकि ऐ खुदावन हमारी ज़िंदगियाँ ऐ खुदावन देख चलता फिरता चिराग हो, ऐ खुदावन देख चलती फिरती गोस्पल हो, जो कि ऐ खुदावन बहुत लोगों को तेरे पास लाने का तेरा चुना हुआ वसीला बन सके। ऐ खुदावन और ऐ खुदावन जिस तरह से हम नए साल में दाखिल होते हैं ऐ खुदावन, तो हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐ खुदावन तू हमारी ज़िंदगियों का सेंटर हो, हमारी ज़िंदगियाँ ऐ खुदावन तेरे इर्द गिर्द घूमें ऐ खुदावन, और ऐ खुदावन तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। और जब तेरा कलाम सुने तो वो हमारे दिल में रहे, बड़े फले 100 गुना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, 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 Jesus. Nothing else matters, nothing in this world will do. Jesus, you're the center, everything revolves around you. Jesus, you.
Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 खुदावन बरकत दे, रखे महफूज तुझे, करे चेहरा अपना रोशन, मेहरबान तुझ पे रहे, तेरी जानिब वो करे चेहरा अपना, सलामती दे तुझे. खुदावन बरकत दे, खुदावन बरकत दे, रखे महफूज तुझे, करे चेहरा अपना रोशन, मेहरबान तुझ पे रहे, तेरी जानिब वो करे चेहरा अपना, सलामती दे तुझे. आमीन. 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 आमीन.
جو بھی آخر میں آپ نے دعا سنی کہ خدا تجھے برکت دے, اپنا چہرہ تجھ پہ جلوہ گر فرمائے, یہ وہ دعا تھی جو خدا نے موسیٰ کو دی کہ اس طور پہ تم اسرائیلیوں کو برکت دینا. اور خدا کے لوگ سب کہتے ہیں آمین, اور ہم اپنے لیے اس برکت کو حاصل کرتے ہیں. تو اب وقت ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں. مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور خدا یسوع مسیح کا بے بیان فضل ہمیشہ آپ کی روحوں پر ہوتا رہے. اور ہم اس سال کے چند لمحے باقی رہ گئے ہیں اور ہم خدا کے فضل سے نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں. اور میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. اور کیوں نہ اس سال کے آخر میں، ان آخری لمحات میں ہم خداوند کی میز کے پاس آئیں، خدا کی ٹیبل پر آئیں اور خداوند کی میز پر آ کر ضیافت کریں. نئے سال کا آغاز خدا کی میز سے کریں، ضیافت سے کریں، اور دعا کریں کہ خدا اسی طرح ہمارے لیے موقع فراہم کرتا رہے تاکہ ہم خدا کی میز میں شریک ہوتے رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور اگر آپ اس وقت اگر پانی لے سکتے ہیں، روٹی لے سکتے ہیں، کوئی بسکٹ لے سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، اور ہم مل کر
شاعر ربانی کو اس لارڈس سپر کو ہم اکٹھے جو ہے وہ لیں تاکہ خداوند آنے والے سال کے لیے ہمیں برکت دے اور قوت دے. اور میں چند آیات کو خداوند کے کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور جب تک کہ آپ میں تیار کر سکتے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. تو یاد رکھیں کہ خداوند کی میز ایک ہمارے لیے وہ برکت ہے جس میں شریک ہو کر خداوند کے ساتھ ہمارا ایک نیا عہد بنتا ہے، اور یہ عہد جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے. اور خداوند کا شکر ہو، خداوند یسوع مسیح نے اس عہد کو اپنے خون اور بدن کے ساتھ ہمارے لیے باندھا. اور لکھا ہے کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی، تاکہ اور انہیں یہ کہا کہ یہ ایک نیا عہد میں تمہارے ساتھ باندھ رہا ہوں اس روٹی کے وسیلے سے جو کہ اس کے بدن کی مشابت ہے. آئیے ہم دعا کریں، شکر کریں. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کیا، عہد باندھا ہمیشہ کی زندگی کا. اور وہ اے خداوند خدا بڑا مکاشفہ جو پالوس تک پہنچا اور اس نے آپ کلیسیاؤں کو دیا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور اسے توڑا اور شکر کیا. اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس میز کے لیے جو تو نے دشمن کے روبرو ہمارے آگے یہ بچھائی ہے. اور یہ خداوند سال کے ان آخری لمحات میں جب ایک بار پھر ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس میز میں شریک ہو رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ اے باپ اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں پاک اور صاف کر، اور آنے والا سال اے خدا تیرے جلال کا سال ہو. اور اے باپ تیرا شکر ہو اس میز کے لیے، اس روٹی کے لیے اور اس مے کے لیے، مسیح یسوع کے نام سے آمین. مسیح کا بدن جو آپ کے لیے توڑا گیا، مسیح کا لہو جو آپ کے لیے بہایا گیا، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا ہاتھ آپ پر رہے. اور اب ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے اور روز کا ترجمہ جو ہے وہ امسیہ کرے گا. ہاللیلویا. آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے قدوس نام میں سلام. Greetings to you all in the name of Jesus آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. and Happy New Year to all of you.
خداوند کا شکر ہے، خداوند نے آج تک کے تمام ایام میں ہمیں سنبھالا، اپنی پناہ میں رکھا، اور ابھی ہمیں ایک نئے سال میں خداوند نے داخل کیا We ہے۔ thank the Lord for taking care of us and for giving us this new year. تو آج ہمارا ٹاپک ہے نیا سال۔ آئیے ہم پہلے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور پھر خداوند کے کلام مقدس میں سے اس عنوان کے تحت سیکھیں گے نیا سال۔ Our topic is New Year, and let's pray. ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ Lord, we thank you and we praise you. تو مبارک اور قدوس ہے، You are a blessed God. تیرا شکر ہو تو نے اپنا گوشت اور اپنا خون ہمیں دیا۔ We thank you that you gave your blood and body for us, ہماری مخلصی تیرے گوشت اور خون کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ and we have been redeemed through your sacrifice. خداوند تیرا شکر ہو تو نے ہمیں نجات دی ہے۔ We thank you for giving us salvation تیرا شکر ہو تو نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ and for making us yours. آئی خداوند، آج ہم تیرے کلام مقدس میں سے جب نئے سال کے عنوان کے تحت تیری آواز سنیں تو خداوند یسوع تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم کلام ہو، Lord, when we learn about the new year through your holy word, may you talk to us, اور خداوند تیری آواز ہمارے عمل میں اتر آئے۔ and your voice may become a part of our deeds. خداوند یسوع میری مدد کر، امسیہ کی مدد کر، تاکہ آئی خداوند جو تو کہنا چاہتا ہے وہ تو ہمارے وسیلہ سے کہے۔ Lord, help us that as we preach today, you may talk through us. اور جتنے بھی سنے آئی خداوند تو ایک ایک کو اپنا مکاشفہ دے، اور نئے سال کو آئی خداوند اپنے کلام کے مطابق منانے کا فضل دے۔ And may you give each of us your revelation so we can celebrate the new year according to your word. تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. تو جیسا کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا عنوان ہے نیا سال، تو آئیے ہم سب سے پہلی آیت کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت۔ Our topic is New Year, and let's start off with the verse 2 Corinthians chapter 5 verse 17. اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ It says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. اور جیسا کہ ہم نے اس آیت میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ As we just read, whoever is in Christ, they become a new creation. تو جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ نیا مخلوق ہو جاتا ہے، تو پہلے وہ کس طرح کا مخلوق تھا؟ So before accepting Christ, what kind of a creature were you? تو وہ پہلے ایک مردہ شخص تھا، Before you were a dead man. لیکن بعد میں مسیح یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ زندہ کہلایا۔ But once you accept Christ, you become alive in Him. تو عمر کے وہ تمام سال جس میں ایک شخص یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر زندہ ہوتا ہے، So all the years we spend without Christ, اس میں انسان کی سوچیں، our thoughts, جو ہماری جیسے روح، جان اور بدن، تو جو ہماری جان ہے وہ مشتمل ہے ہماری سوچوں پہ، so our body, soul and spirit, our soul is our mind. اور جو جان ہے اس کو ہم خون سے بھی لیتے ہیں کہ جو خون ہے اس کے اندر جان ہے، And our body, it's connected with our flesh and blood. تو انسان کی سوچیں، اس کی روح، اس کا عمل سب مردہ ہوتے ہیں یسوع کو قبول کرنے سے So پہلے، before we accept Christ, our soul, spirit and body, all three of these are dead. اور وہ سارے بدبودار ہوتے ہیں کیونکہ مری ہوئی چیز بدبودار ہوتی ہے۔ Because a dead thing is, it smells bad, that's why we smell bad. اور لیکن جیسے ہی کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا پہلا دن اور پہلا مہینہ اور پہلا سال ہوتا ہے۔ But once we accept Christ, we become born again, and that's our first day. تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم یسوع کو قبول کرنے سے پہلے مرے ہوئے تھے اور یسوع کو قبول کرنے کے بعد زندہ ہوئے اور ہمارا نیا سال ہوا ہے؟ So how do we know that before Christ we were dead? تو پیدائش اس کا دوسرا باب 16-17 آیت میں خدا نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم گناہ کرو گے تو پھر تم مر جاؤ گے۔ In Genesis we read that God said, once you sin, you become dead.
تو پیدائش اس کا 2 باب اس کی 16-17 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ Genesis chapter 2 verse 16 and verse 17 it says, "And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." تو آدم نے جب نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھا لیا تو وہ اسی وقت مر گیا، So once Adam ate from the tree of knowledge of good and evil, he died. کیونکہ انسان خدا سے کٹ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شیطان کو دے دیتا ہے اور شیطان اس پہ ظلم کرتا ہے۔ Because once we sin, we give ourselves over to the devil. جب کوئی شخص مشکل اور مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی جینا ہے، اس سے اچھا تو میں مار ہی جاتا۔ If a person is in very bad situation, oftentimes they think that it's best to die. تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یسوع کے بغیر ہوتا ہے، تو وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ So when we are living a life of sin, we are dead. تو ہماری زندگی کا پہلا دن، پہلا مہینہ، پہلا سال وہ ہے جب ہم نے یسوع کو قبول کیا۔ So the first day of our life is when we accept Christ. کیونکہ ہم بے شک اپنے جسم میں ہماری حرکت ہو رہی ہوتی ہے، ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، دنیا کی نظر میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا جسم اس وقت زندہ ہے، لیکن ہماری روح مر گئی ہوتی ہے، خدا سے ہماری جدائی ہو گئی ہوتی ہے۔ Even though our physical body is alive, but we died spiritually. رومیو اس کا 6 باب اور 22-23 آیات میں لکھا ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ In Romans chapter 6 verse 22 and 23 we read, it says, "But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefits you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." تو پاکیزگی ایک انسان کو کس وقت حاصل ہوتی ہے؟ اس آیت میں ہم غور کریں تو ایک شخص کو پاکیزگی اس وقت حاصل ہوئی جب وہ گناہ سے آزاد ہوا اور خدا کا غلام ہوا۔ According to this verse, we become holy once we are set free from our sins and we become slaves to God, اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، and we receive eternal life. کیونکہ گناہ کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ موت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ It says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." تو جیسے کہ ہم نے اپنا آغاز کیا تھا کلام کا کہ اگر ہم نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو ہم موت میں چل رہے ہیں۔ And like we said, once if we have not accepted Christ, we are walking in, we are dead. اور جیسا کہ آپ ان دونوں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھا اس میں ایک میسیج ہے کہ اگر یہ شخص دروازہ کھولتا ہے تو دروازے کے پیچھے کون ہے؟ گناہ دبکا ہوا بیٹھا ہے۔ And here on the slide we have some two very beautiful pictures. You can see if the man opens the door, behind the door there is sin. آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے قائن سے بات کی تھی جب اس کا منہ بگڑا ہوا تھا، تو خداوند نے کہا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے کہ میں نے تیری قربانی قبول نہیں کی۔ Remember God told Cain, "Why are you angry? Because I didn't accept your offering." خداوند نے کہا کہ اگر تو بھلا کرے، اگر تیرے اندر بھلائی ہوئے گی، اگر تیرے اندر پاکیزگی ہوئے گی تو کیا میں تجھے قبول نہیں کروں گا؟ God said to Cain, "If you do good, will I not accept your offering?" تو خداوند نے اسے اس وقت بھی آگاہ کیا کہ تو گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہوا ہے لیکن تو اس پہ غالب آ۔ And God warned him that sin is waiting at the door for you and you have to take hold of it. لیکن قائن اس پہ غالب نہیں آیا بلکہ اس نے دروازہ کھولا اور گناہ اندر داخل ہوا اور گناہ نے اس کو برباد کر And دیا۔ instead of overcoming his sin, Cain he was subdued by his sin. تو جب اس طرح کی ایک آزمائش آتی ہے، اچھا دروازہ کھول لیں تو گناہ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، تو گناہ برباد کرنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے آ جائے گا۔ So once we are in the temptation of sinning, if we give open ways to the sin, we will
come under the hold of sin. اور جو 7 والی تصویر ہے وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے ڈیڈ ٹو سن, اور یہ بھی بہت پیارا ایک میسیج ہے. اس میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو جس کے پاس ڈلیوری آئی ہے. ڈلیوری کس نے بھیجی ہے؟ سیٹن نے بھیجی ہے. اور وہ ڈلیوری کون سی ہے؟ سن کی ہے. اسے ایک اس کے لیے ایک گفٹ آیا ہے, اور وہ جو پیکنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گناہ. تو وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈلیوری آئی ہے, یہ شیطان نے آپ کے لیے بھیجی ہے. تو آگے سے جو کہتے ہیں, So in this photo we can see that there is a delivery man who is from the devil delivery associations, and he is bringing a sin to the man, to Joe sinner. تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ قبر ہے, یہ جو کی جو گناہ گار جو تھا یہ اس کی قبر ہے, وہ تو مر گیا ہوا ہے. And Joe is not accepting that sinful delivery because he's saying Joe sinner has died. اور وہ جیسے کہ آپ اس کے میل باکس پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مقدس جو. And on the mailbox of the man you can see that he's no longer Joe sinner, he's now Joe sanctified. تو وہ بتاتا ہے کہ بھی میں یہ اب ڈلیوری قبول نہیں کر سکتا کیونکہ جو پہلا والا تھا, جو گناہ گار جو تھا وہ تو مر گیا ہے, لیکن یہ اب مقدس جو ہے جو اس وقت زندگی گزار And رہا ہے. he's saying I cannot accept this sinful delivery because I'm no longer that same Joe sinner, I'm Joe sanctified. خداوند کے کلام میں ہم نے رومیو 6:22 اور 23 میں پڑھا ہے کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں؟ گناہ سے آزاد ہو گیا ہوں, میں اب خدا کا غلام ہو گیا ہوں. اور غلام جو ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے, اور ہم جو مسیحی ہیں ہم ایسے غلام ہیں جو اپنی خوشی سے خداوند کی بات مانتے ہیں. And as in the verse we read, we are slaves of God, but we are slaves that happily obey our God. اور اس کے نتیجے میں خداوند نے ہمیں کیا دیا ہے؟ پاکیزگی اور ہمیشہ کی زندگی. And in return for being his slaves and he has set us free from sin, he's made us holy. اب ایک اور بات جو ہم نئے سال کے متعلق سیکھیں گے, ایک لفظ ہے اینو ڈومینائے, اور یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے. اس کا مخفف AD ہے, اور اس کا مطلب ہے خداوند کے سال میں, یعنی مسیح کی پیدائش کا سال. And a new word we will learn today is Anno Domini, and it stands for in the year of our Lord. اور ایک اور لفظ ہے BC, یعنی کہ before birth of Christ. And there is another word before Christ, BC, it's abbreviated to. اور جیسے کہ آپ اس امیج میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش کا سال ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے BC کا دور ہے اور اس کے بعد AD کا دور ہے. And you can see when Jesus was born, before that was BC and after that was AD. اور یہ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے کہ دنیا کا کیلنڈر جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش پہ بیس کرتا ہے. And even this is a big privilege that the calendar we follow, it follows the birth of Jesus Christ. اور کوئی بھی شخص ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بات کس وقت ہوئی ہے, AC میں AD میں ہوئی ہے یا BC میں ہوئی ہے, یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے یا یسوع کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے. And even the people of the world, when they refer to any event, they talk in terms of BC or AD. تو کسی نہ کسی صورت میں یہ دنیا خداوند یسوع مسیح کا نام لیتی ہے اور اسے جانتی ہے. So in some way or another, everyone refers to Jesus Christ. اور جس طرح سے یہ جو دنیا کا کیلنڈر ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیفور کرائسٹ اور اینو ڈومنائے, خداوند یسوع مسیح کا سال, اس کی پیدائش کا سال. اسی طرح سے اس سے ہم ایک اور بات ہے جو بات سیکھیں گے ابھی ہم. And just like we read about AD and BC, it also brings up another revelation. اسی طرح سے ایک مسیحی جو ہے اس کی زندگی میں بھی سالوں کے 2 سیٹس ہوتے ہیں. And same way a Christian
has BC and AD in his life. اور یعنی اس کی زندگی میں دو قسم کے دور ہوتے ہیں. Meaning a Christian has two type of time periods in his جب life. اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ابھی پیدا نہیں ہوا تھا وہ اس کا بیسی دور ہوتا ہے. When he has not accepted Jesus and Jesus is not born in his heart, that's BC for him. اور اس وقت اس کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں At that time he is blind اور اس کا دل پتھریلا ہوتا ہے and his heart is full of rocks اور اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ گناہ کا غلام ہوتا ہے and his mind is a slave اور to sin. اس کا جو عمل ہے وہ راستی کے کاموں کو کرنے کے لیے بالکل مفلوج ہوتا ہے. And his actions are paralyzed to doing the works of God. لیکن جب وہ اے ڈی میں داخل ہوتا ہے خداوند کے سال میں داخل ہوتا ہے اس کی پیدائش اس کی زندگی کے اندر ہو جاتی ہے. But once Jesus is born in his heart and he goes into AD, تو پھر اس کی زندگی میں مردگی کے کام ختم ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی میں ایک نیا سال شروع کرتا ہے. then the works of sin are no longer in his life and he starts doing the will of God. اور یہاں پہ یہ جو کچھ امیجز ہیں ان پہ بھی ہم غور کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے ہیں لیکن جو مسیحی لوگ ہیں وہ دو دفعہ پیدا ہوتے ہیں. ایک اپنی جسمانی طور پہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر دوسری دفعہ روحانی طور پہ پیدا ہوتے ہیں. اور جو دنیا کے لوگ ہیں وہ شیطان کی بادشاہت میں ہی زندگی گزارتے ہیں لیکن خدا کے لوگ خدا کی بادشاہت میں زندگی گزارتے ہیں. Here in the picture we can see that there are two types of people on the world. The first one is born once, but the second one, who are Christians, they are born twice. First they are born physically and then spiritually. And the sinners, they live in the devil's kingdom, but the people of God live in his اور kingdom. جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا تخم جو ہے وہ خداوند سے ہے. جو خداوند یسوع سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے. The Bible says that whoever is in Christ, he cannot sin because his hope is Jesus Christ. تخم یعنی اس کا سیڈ خداوند میں سے آتا ہے. His anchor is in God. اور اسی طرح سے یہاں لکھا ہوا ہے یہ جو ڈی این اے ہے ایک مسیحی کا ڈی این اے جو بورن اگین کرسچن ہے اس کا ڈی این اے جو ہے وہ خدا سے آتا ہے. And the DNA of a person who's born again comes from God. تو پھر ہم یہاں پر ایک اور بھی امیج میں دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی لوگ آدم سے پیدا ہوئے ہیں وہ موت میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر پاکیزگی آتی ہے اور ہم زندہ ہو جاتے ہیں. So from Adam, sin came and we all died, but through Christ, the new Adam, we are made alive. اور چونکہ ہمارا آج عنوان ہے نیا سال اور یہ جو ہم نے ابھی آیات دیکھی ہیں اس میں ہم نے یہی بات سیکھی ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم زندگی میں داخل ہو گئے ہیں, زندگی میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم حقیقت میں ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. And that's what we are learning today, that once we become born again in Christ, we enter into that eternal life, into that holiness of God. اور اسی نئے سال کو سمجھنے کے لیے ہم خروج اس کا 12واں باب اس کی پہلی 2 آیات دیکھیں گے. And to understand this new year of our life, let's read Exodus chapter 12. لکھا ہوا ہے پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. It says, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year. تو یہ جو سارا نظریہ کہ نئے سال کا آغاز کسی زندگی میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ آزاد ہو جاتا ہے, اس کی بنیاد یہی والی آیت ہے. And once we accept Christ, that's the first day of our life, and this is the reference for that verse. اور جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور اس وقت جو ان سے مصری لوگ ہیں وہ بے بس ہیں, وہ ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ آج خدا نے ان کے لیے آزادی کا دن مقرر کیا. In the photo we can see that the Israelites, they are leaving Egypt, their slavery, and the Egyptians are hopeless. اور یہ کون سا دن تھا, یہ کون سی رات تھی جس دن وہ آزاد ہوئے ہیں, جب انہوں نے اپنے دروازوں پہ خون لگایا ہے اور جو فسح ہے وہ اکٹھے مل کے کھائی ہے. And this is the time when Israelites left Egypt, when they put blood on their doors.
اور کیونکہ اسرائیلی لوگ جنہوں نے اپنے دروازوں کے اوپر چوکھٹوں پہ بازوؤں پہ خون لگایا تھا وہ بچ گئے تھے, ان کے پہلوٹے مارے نہیں گئے تھے. Because those Israelites that put the blood of the lamb on their doors, they were not killed. لیکن جو باقی سارے مصری لوگ تھے ان کے پہلوٹے مارے گئے تھے. But the other Egyptians and the people who didn't put blood on their door were killed. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اپنے دروازوں پہ خون لگا لو, اور جس دروازے پہ خون ہوگا میں موت کا فرشتہ جو ہے وہ اس خون کو دیکھے گا اور گزر جائے گا, وہ کسی کو مارے گا نہیں. And God told the Israelites that if you put blood on your door, then the angel will pass over your house and not harm you. اور یہ جو عید فصح ہے یا پاس اوور فیسٹ ہے, پاس اوور گزر جانا, کون گزر گیا؟ موت کا فرشتہ گزر گیا. کیوں گزر گیا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس گھر پہ خون لگا ہوا ہے. And this is why the Israelites celebrate the feast of the Passover, because Passover means the passing over of the angel of death. اور یہ وہ رات تھی, یہ وہ وقت تھا جسے خداوند نے کہا ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ والا مہینہ جو آزادی کا مہینہ ہے, جو جس میں تمہیں آزادی مل رہی ہے, یہ سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے آپ کے لیے. And this is the time God told them, God told Moses and Aaron to dedicate this as the first month of your year. اور اسی سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا چھٹکارا ہو گیا ہے, اگر ہم گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں, تو پھر ہم جانیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک نیا سال ہے. And if we have been set free from sin, then just like this verse says, we should also say that this is the first month of اور our year. چھٹکارا کس چیز سے ہوا ہے؟ برے کے خون سے ہوا ہے. And how have we been set free? Through the blood of the Lamb. پھر غلامی کے دباؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیلی تھے تو کس طرح سے ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں, وہ کام بھی کرتے ہیں, ان کو مار بھی پڑتی ہے, لیکن ساتھ ہی ایک دوسری تصویر میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی بخشش ان کے اوپر نازل ہوئی ہے تو ان کو آزادی ملی ہے, اور وہ آزادی خداوند نے کہا تھا یہ آزادی آج کے دن تمہیں ملی ہے, یہ تمہارا سال کا پہلا مہینہ پہلا دن ہے. And we see that Israelites were under Egypt, they were under slavery, but through God the gift of freedom they received. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. The Bible says the wages of sin is death, but through God we receive the gift of eternal life. تو خدا کی بخشی ہوئی آزادی جو ہے وہ نیا سال ہے. So the gift of God is the new year. پھر آپ یہ ایک یہودیوں کا, اسرائیلیوں کا کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر یہ جو نسان مہینہ ہے یہ ان کا پہلا مہینہ ہے, جبکہ ہمارا یہ جو ساری دنیا میں جو کیلنڈر مانا جاتا ہے اس میں مارچ کا آخر ہے اور اپریل کا شروع ہے. And Nisan, this is the first month for the Israelites when they celebrate Passover, and for us that translates into March and April. اور یہی وہ وقت ہے جب اسرائیل میں عید فصح منائی جاتی ہے, اسی وقت یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہم مناتے ہیں. And this is also why when they are celebrating Passover in Israel, for us March and April, that's when we are celebrating the resurrection of Jesus. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے یہ کہا کہ یہ جو نسان مہینہ ہے یہی تمہارے لیے سال کا پہلا مہینہ ہو. And God told the Israelites that Nisan, when they celebrated Passover, should be their first month. اور جب انہوں نے عید فصح منائی تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے بے خمیری روٹی کھائی تھی. And when they celebrated Passover, they ate unleavened bread. اور جو خمیر ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے. And the yeast represents sin. تو اسی طرح خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب نیا سال آیا ہے, مسیح میں نیا سال آیا ہے, اگر ہم مسیح میں نئے ہو گئے ہیں تو پھر ہماری جو یہ 24 گھنٹے ہیں اور مہینے ہیں اور سال ہیں وہ واقعی آزادی اور خوشی کے سال ہوتے ہیں. So this is why when we have been set free from our slavery of sin, every second is a freedom. اور وہ بے خمیر ہونے چاہیے, And they should be unleavened. یعنی ان کے اندر گناہ نہیں ہونا Meaning there چاہیے. should be no sin without. تو خداوند نے کہا تھا کہ تم نے عید فصح کے وقت بے خمیری روٹی کھانی ہے.
That's why the Israelites were to eat unleavened bread during Passover. کیونکہ خداوند نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس تمہارے حالات ہی ایسے بن جائیں گے کہ تم اس میں خمیر دینے نہیں پاؤ گے, تمہیں وہ جلدی جلدی کہیں گے کہ یہاں سے نکل جاؤ. And even the Israelites, they had to leave the country very quickly of Egypt. That's why they couldn't add yeast. اور جو اس کے ساتھ والا امیج ہے اس میں آپ یہی دونوں تشبیہات دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ وقت ہے جب پرانی دنیا میں سے جہاں پہ ظلم ہوتا تھا, اسرائیلی وہاں سے نکل کر ایک نئی دنیا میں ایک نئے ملک میں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے. And we can see in the photo there that the Israelites, they leave the old world of Egypt to a new world. اور اسی طرح سے ایک جو مسیحی ہے اور ایماندار ہے, اس کی رہائی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جس وقت وہ پرانا مخلوق ہے اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع کے ساتھ مصلوب کیا, یسوع مسیح صلیب پہ ہیں, وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پہ ہیں, اس کی جو ان سی گندی نیچر ہے وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پہ کیلوں سے جڑی گئی ہے, پھر وہ قبر میں دفن ہوئی ہے, اور اب جو وہ زندہ ہے تو وہ پرانی فطرت کے ساتھ نہیں بلکہ مسیح کے جی اٹھنے کی نئی فطرت کے ساتھ وہ زندہ ہے. And like the Israelites were delivered, the same logic applies to the believers' deliverance, in that we are an old creation before Christ, but once we are crucified with Christ, we are buried with Him, and in Christ we are raised as a new creation. اور پھر آپ ایک مسیحی نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی کا کیلنڈر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا وہ دور ہے سالوں کا, وہ ایک مجموعہ ہے جب وہ ایسے حصے میں ہے جہاں پر وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے, اور اگر وہ خداوند کو قبول نہ کرے, یسوع کے وسیلے سے خدا سے ملاپ نہ کرے, تو وہ ایک گہرے گڑھے میں گرے گا جہاں پر آگ ہے. And this is what we see, calendar of a newborn Christian. Before he's in sin, and if he does not follow the cross of Jesus, then underneath there is fire and agony. اور خداوند یسوع مسیح درمیانی بنا ہے ہمیں اور خدا کو ملانے کے لیے. And Jesus has been the mediator between us and God. جیسے کہ آپ اس ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں. In the photo you can see there's a lot of people and they are jumping into the fire. اور بہت چند ایک لوگ ہیں جو صلیب کی راہ پہ چل رہے ہیں. And there's very few people that are walking on the path of the road of cross. جیسے کہ ایلیا نے کہا تھا خداوند کہ میں صرف اکیلا ہی بچہ ہوں جو تیری پیروی کرتا ہوں, باقی تو سارے بال کے پجاری ہو گئے ہیں. We remember Elijah, he said to God that I'm the only one left who worships you now. All the rest worship Baal. لیکن کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں اچھا اگر باقی اتنے سارے لوگ ہیں وہ دنیا داری کی طرف ہیں تو میں خالی کیوں صلیب کی راہ پہ جا رہا ہوں. اگر آپ دنیا کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو دنیا اگر آگ میں چھلانگ مار رہی ہے تو ہماری جن سے ہم اگر یسوع مسیح کی صلیب کی راہ پہ چلے ہیں تو یاد رکھیں کہ صرف وہی ہے جو زندگی کو پہنچائے گی. And this is why many times we might think that I'm the only one walking on the path of the cross. But we should always stay focused on Jesus Christ. اور خداوند نے کہا تھا جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے میں سے داخل ہو, اور اس کے پانے والے زندگی کو پانے والے بہت تھوڑے ہیں. And that's why Jesus said do your best to achieve the eternal life because only a few achieve it. اور یسوع نے کہا تھا بہت سارے داخل ہونا چاہیں گے لیکن نہیں ہو سکیں گے. Because many will try and enter into that heavenly kingdom but only a few will enter. اور پھر جو اس کے ساتھ ایک اور تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسیحی حقیقی مسیحی وہ ہے جو دوبارہ گناہ کی عادتوں میں واپس نہ جائے بلکہ وہ سیڑھی پہ اوپر اچھی عادتوں میں اور خدا کی تابع فرمانی میں بڑھتا جائے. And then there's another photo we can see that the Christian is climbing up the ladder. خدا ہمیں جس روڈ پہ ڈالتا ہے وہ اچھی عادتوں کی روڈ ہے. So whatever path God sets us on is the path of good habits. پھر دوبارہ ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں خروج 12واں باب اس کی پہلی 2 آیات. یہاں لکھا ہوا ہے پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. So coming back to the Israelites in Exodus chapter 12 verse 1 and 2 we read, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year.
تو یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا کہ ایک ظالم حکمران کے ہاتھ سے اور بہت زیادہ ایک مضبوط مملکت کے ہاتھ سے کیسے وہ نکل سکتے تھے خداوند کا حکم مان کے. And this is a big thing that God set them free from such a powerful Pharaoh. اور خون بہائے بغیر نجات نہیں ہے, معافی نہیں ہے. Because God said without the shedding of blood there is no salvation. تو یہاں ان لوگوں نے اپنے دروازوں پہ جیسے خون لگایا, اسی طرح سے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے جب ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, وہ ہمیں گناہ سے رہائی دینے والا ہے اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہم آزاد ہوتے ہیں. So in the same way, once we put the blood of Jesus Christ on our lives, we are set free. اور پھر 7 والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اسرائیلی جب جاتے تھے تو دن کے وقت ان کے سر پہ بادل ہوتا تھا اور رات کے وقت ان کے درمیان میں آگ کا ستون ہوتا تھا. When Israelites left Egypt and they were in the wilderness, God would lead them as a pillar of cloud during the day and as a pillar of fire during the night. اور اس طرح کے بڑے بڑے معجزے اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ خداوند یسوع مسیح میں داخل ہو جاتے ہیں. And these big miracles we can only see once we enter into اور Christ. ہمارے سال کے ہر دن معجزات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. And each day of our new year is filled with the miracles of Christ. اور یہ وہ معجزے ہیں جو یہ نہیں کہ جو ساری کی ساری دنیا ہے وہ آپ کی دوست بن گئی ہے, بلکہ بے شک حالات کیسے بھی چل رہے ہوں لیکن خدا کی حضوری وہ آپ کے لیے عجیب اور عظیم کام کرتی ہے, جیسے اسرائیلیوں کے لیے کیا جبکہ دنیا میں سے کوئی ان کا دوست نہیں کھڑا ہوا تھا, لیکن خدا نے اپنے زوراور ہاتھ سے ان کو آزادی دی ہے. And once we enter Christ, those are our best days, not because the world becomes our friend, but because God becomes our friend. اب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں کون سی برکات حاصل ہوتی ہیں. So what are the benefits of the blood of Christ? تو خداوند کے خون کے وسیلے سے ہمیں خداوند شیطان کے ہاتھوں سے رہائی دیتا ہے. It says through the blood of Jesus I am redeemed out of the hands of the devil. اور پھر خداوند کا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ مسلسل باپ کے حضور میں ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. And the blood of Jesus continually cries out to God in the heaven on our behalf. اگر ہماری زندگیوں میں کسی طرح کی کمی گھاٹا کمزوری ہوتی ہے, خدا ہماری بھی رہنمائی کرتا ہے اور باپ کے حضور میں ہمیں قائم رکھنے کے لیے باپ کے حضور میں شفاعت بھی کرتا ہے. And Jesus helps us to stay pure with him and he's our mediator. اور پھر خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ مسلسل ہمیں پاک کرتا جاتا ہے. And the blood of Jesus continually cleans us from our sins. ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اچھا یہ چیز ٹھیک نہیں تھی لیکن اب میں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ایسے ٹھیک رکھنا ہے. We see ourselves being cleaned by God by noticing what is bad and good. اور ہم لوگ احساس کرنے لگتے ہیں کہ میں خدا کے لیے مقدس بن گیا ہوں, میں الگ ہو گیا ہوں, میں اس کے لیے مخصوص ہوں. And we realize that we have been set apart for God. اور یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہماری زندگی میں یہ برکتیں آتی ہیں. And all of these benefits are received through the blood of Jesus Christ. اور ایک مسیحی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے دلیری کے ساتھ باپ کی حضوری میں داخل ہوتا ہے. And with confidence we can come near God. خون سے ملنے والی برکات کا اقرار کرنے سے کہ بھی خداوند تیرے خون سے مجھے یہ برکتیں ملی ہیں. جب ہم یسوع مسیح کے خون کی تعریف کرتے ہیں تو جو شیطان ہے اس کے اوپر ہم غالب آتے ہیں. And when we praise the blood of Christ, we overcome the devil. اور ہم جب خداوند کے خون کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند تیرے خون کے وسیلے سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں. And when we worship God, we honor his blood, we tell God that we have been set free. اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں خداوند تو نے مجھے ایسے پاک کیا جیسے میں کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں, تو نے سارے قصور اور گناہ بالکل مٹا دیے ہیں. And we thank the Lord for setting us free, that almost as if we had never sinned before. اور یہ بات کہ اسرائیلی لوگ ایک غلامی والے ملک میں جائیں گے, وہاں پہ غلام ہوں گے, یہ خدا نے پہلے سے نبوت میں بتا دیا تھا. And because Israelites went into slavery, God had already prophesied this.
خداوند نے ابراہیم سے کہا تھا، پیدائش اس کا 15واں باب اس کی 13ویں آیت، یہاں لکھا ہے، اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ In Genesis chapter 15 verse 13 we read, Then the Lord said to him, Know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. یہاں اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ فلسطین کا علاقہ جہاں پر ابراہیم ایک پردیسی کی طرح تھا، And this is the time when Abraham was a stranger in someone's land. لیکن خداوند نے کہا کہ تو اس وقت یہاں پر ہے، لیکن میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مصر میں غلام ہو جائیں گے۔ And God told Abraham that a time is coming when your descendants will increase in number, but they will become slaves in Egypt. اور خدا نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے خدا کو پتہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی اس کے منصوبے میں ہوتا ہے۔ And everything God does is already pre-planned. اور پیدائش اس کا 15واں باب 14 سے 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ And God prophesied in Genesis chapter 15 verse 14 to 16. It says, But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. In the 4th generation your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. ابراہیم جس وقت ابھی ملک کنعان میں تھا اور اس کی نسل کوئی بڑی نہیں تھی ابھی، تو بہت شروع میں خداوند نے اسے بتا دیا تھا کہ تیری قوم غلام ہوگی، پھر جس ملک میں وہ جائیں گے، کیونکہ وہ مصر میں گئے، تو وہاں پہ خدا نے کہا جس قوم کی وہ غلامی کریں گے، چونکہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کریں گے، اس وجہ سے میں اس قوم کی عدالت کروں گا۔ And because Abraham, he didn't have much descendants at this time, but God already prophesied to him that a time is coming when your descendants will become slaves. اور پھر وہ بڑی دولت لے کے وہاں سے نکل آئیں گے، But they will come out with great اور possessions. یہی چیز ہم نے بعد میں جب وقت آیا تو ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگے، اور انہوں نے ان کو جو کچھ بھی انہوں نے کہا مصریوں نے ان کو دے دیا۔ And this is what we also read in Exodus. When the Israelites left Egypt, they told the Egyptians around them to give their precious gold and silver to them. تو یہ بات خدا نے ابراہیم کو پہلے ہی کہہ دی ہوئی تھی کہ وہ بڑی دولت لے کے وہاں سے نکل آئیں And گے، God had already prophesied this to Abraham. اور پھر وہ آئیں گے کب واپس، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ And they will return in their 4th generation, because the sin of the Amorites has not filled yet. جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے وہ وہاں پر اموری بسے ہوئے تھے، اور ہم یہ یہاں پہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری قوموں کا ذکر ہے، یہاں پر اموری، یبوسی، جرجاسی، یہاں پر بہت ساری قومیں ہیں۔ تو خداوند نے ان سب کو بھی ٹائم دیا کہ میں یہ والا علاقہ جو اسرائیلیوں کا ہے جہاں پہ اس وقت ابراہیم رہ رہا ہے، لیکن ابراہیم کو خدا نے کہا تیری قوم کو میں نکال کے دوسری جگہ لے جاؤں گا، تاکہ یہ ساری قومیں جو اس ملک میں ملک کنعان کے اندر بسی ہوئی ہیں، میں ان کو ٹائم دوں کہ یہ اپنا پیالہ کس چیز سے بھرتے ہیں، کیا یہ راستی کے کاموں میں چلیں گے، راستی کے کام کریں گے، یا گناہ سے اپنا پیالہ بھرتے جائیں گے۔ In the map you can see there are a lot of different nations. There's Amorites, the Jebusites, and so many different nations. God told Abraham that I will take you away from these nations and give these nations to fill their cup of sin. اور خداوند کے ہر کام کے پیچھے اس کے منصوبے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ اس وقت جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ درست ہے۔
And at that time we cannot understand what is happening, but the plans of God are always perfect. کیونکہ جس وقت اسرائیلی لوگ 430 سال تک بڑی ماریں کھاتے تھے, بڑا برا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا, وہ آہوزاری کرتے تھے اور وہ کہتے ہوں گے کہ خداوند تو ہماری سنتا کیوں نہیں ہے. And during the 430 years of Israelite slavery, they would have told God that why don't you help us? تو خدا کا منصوبہ بہت شروع سے یہ تھا کہ اس وقت وہ 2 قوموں کی عدالت کرے گا. But since the beginning, God's plan was to judge the 2 nations. جس قوم کی اسرائیلی لوگ غلامی کریں گے اس قوم کی عدالت مصریوں کی عدالت. And the 2 nations are, one is the Egypt, which made Israelites their slave. اور پھر مصر کی غلامی سے آزاد کر کے خدا نے انہیں ملک کنعان میں لے کے آنا ہے, لیکن ملک کنعان میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں خداوند نے کہا انہوں نے اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ خدا انسان کو وقت دیتا ہے کہ وہ اپنا پیالہ دیکھ لے کس چیز سے اس نے بھرنا ہے, تاکہ خدا کا غضب وہ اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں یا خدا کا رحم لینا چاہتے ہیں. تو خدا نے کہا کہ اموریوں کا جو پیالہ ہے وہ ابھی تک گناہوں سے ویسا لبریز نہیں ہوا کہ میں ان کے اوپر غضب لے کے آؤں. And after leaving Egypt, God took Israelites to Canaan. But in Canaan, Amorites were living there, and God gave them time to fill their cup of sin. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے مصری اور اموری جو ہیں ان کو شروع میں سبز رنگ سے اسے لیبل کیا ہوا ہے. So in green you can see Egyptians and Amorites. تو شروع میں خداوند نے مصریوں کو بھی سلطنت دی, ان کو کامیاب کیا اور ان کے ہاتھ میں تھا کہ اب وہ اپنی حکومت کو ظلم کے ساتھ چلاتے ہیں یا اچھا کردار وہ اپنے متحدوں کے ساتھ رکھتے ہیں. So in the beginning God gave them their own lands, Egyptians, the Amorites. God gave them time to see how they react with others. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو اسرائیلی ہیں شروع میں ان کو وہ ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں. And the Israelites, they have been highlighted in red. اسی طرح سے جو خداوند کی ٹریفک لائٹس ہیں وہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت اس نے کس قوم کو کس شخص کو اختیار میں رکھنا ہے, کس کو کامیاب کرنا ہے, اور اس کامیابی میں وہ کیا خدا کا خوف رکھ کے اپنی زندگی میں کامیابی کو گزارتا ہے یا وہ ظالم بن کے وہ اس کامیابی کو استعمال کرتا ہے. And just like the traffic lights, God has his own traffic lights who he's going to make prosperous and who he will bring down. تو خداوند نے جب مصریوں اور اموریوں کے لیے گرین سگنل آن کیا تھا, ان کی وہیکل چل رہی تھی اور وہ اپنی جو گاڑی تھی اس میں وہ کس طرح سے خدا کے اصولوں کے خلاف روڈ کے اوپر رہے. So Egyptians right now they are in green, as you can see. God made them prosperous. اور لیکن انہوں نے اپنے اس گرین سگنل میں اپنے پیالے کو خدا کے غضب سے بھرا. But during this time they filled their cups with the wrath of God. اس لیے اب ان کے اوپر سٹاپ کا سگنل لگ گیا, ریڈ ہو گیا وہ. That's why they become red. اور اسرائیلی لوگ ان کو خداوند نے ان پہ اپنا رحم کیا اور ان کو خدا وہاں سے نکال کے ملک کنعان میں لے گیا. And God showed his mercy to the Israelites. He brought them from a land of slavery into their own اس سے land. ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ اگر خداوند نے ہمیں کامیاب رکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس اختیار ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ہنر ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں, تو ہمیں اس وقت بہت محتاط ہونا چاہیے کہ یہی جو خداوند نے ہمارے لیے گرین سگنل آن کیا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کا وقت ہے کہ ہم اپنے پیالے کو کیسے بھر رہے ہیں. So when God blesses us and he gives us a rank or a position, we can oppress others. We should be very careful how we treat them. پھر خروج 12واں باب اس کی 40 سے 42 آیات میں لکھا ہے, اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے, اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا. یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے, کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا. خداوند کی یہ وہی رات ہے جس سے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل
خوب مانیں. In Exodus chapter 12 verse 40 to 42 we read, "Now the length of time the Israelite people lived in Egypt was 430 years. At the end of the 430 years to the very day, all the Lord's divisions left Egypt, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are to keep vigil to honor the Lord for the generations to come." ہمارا خدا ہر انسان کے اوپر نظر رکھتا ہے. Lord keeps his eye on everyone. اور کبھی بھی ہم نہ سوچیں کہ خداوند میری زندگی میں یہ غلامی بڑی سخت ہے، خداوند کیا تو میری طرف بالکل نظر نہیں کرنا چاہتا. And we should never think that, Lord, this is a time of very hard slavery for me. Why aren't you looking at me? کیونکہ خداوند نے ان کے لیے یہ وقت اتنا مقرر کیا تھا، 4.5 سال کا وقت. Because God had appointed this time for them. تو جیسے ہی 450 نہیں بلکہ 430 سال، جیسے 430 سال جو مقرر ٹائم تھا وہ ختم ہوا تو لکھا ہوا ہے ٹھیک اسی رات. کیونکہ خداوند نے آدھی رات کو جب مصریوں کے بچے پہلوٹے مار رہے تھے تو آدھی رات کے وقت ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اسی وقت اسی لمحے یہاں سے نکل جاؤ. And exactly for 30 years the Lord kept them, and after that he took them out of the land of اور یہاں slavery. لکھا ہے ٹھیک اسی روز. تو ہم کبھی بھی نہ سوچیں اچھا خداوند کتنا لمبا کیونکہ ہم صرف خداوند کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیں اور اس کے اوپر شک نہ کریں، کیونکہ اس نے 430 جو سال تھے اس کے بعد ایک دن بھی اوپر جانے نہیں دیا. All we should do is trust in Lord, because God, he didn't let even 1 second pass over the 430 years. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ وقت ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت ہی لازم ہے. And the verse says that this is why we should keep this holy commandment of the Lord. اور بالکل اسی طرح سے ہمارا وہ وقت جو BC میں رہا، یعنی کہ شیطان کی گرفت میں رہا، ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے جو ہمارا ٹائم رہا، اس کے بعد جب ہم خداوند کے سال میں داخل ہوئے، یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آیا، اس کا منانا بہت ہی لازم ہے. And this is why before we accepted Christ, when we were in BC, once we accepted Christ, we should celebrate that اور big joy. اگر آپ نئے سال میں اس طور سے داخل ہو رہے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے اور یسوع کو قبول نہیں کیا ہوا آپ نے، And if you are entering this new year without accepting Christ, تو ابھی اس چیز کے اوپر دھیان دیں اور تحقیق کریں، بائبل پڑھیں اور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند تو اپنے مکاشفے کو میرے اوپر کھول دیں. then you should take this time to research, start praying, ask God to show himself to you. خداوند جب اپنے مکاشفے کو ہمارے پہ ظاہر کرتا ہے تو ہمارے پہلے کے جو نظریات ہیں، ہمارے پہلے کے عقائد کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، خداوند یسوع مسیح ان کو توڑتا ہے اور ان میں آ کے کام کرتا ہے. When Jesus enters our life, our past beliefs, no matter how strong they were, God changes them to what is right. تو نیا سال انہی کا نیا سال بنتا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ جب تمہیں چھٹکارا ملا ہے، چھٹکارے کا دن یہ تمہارے لیے سال کا پہلا دن اور پہلا مہینہ ہو. And this is what a new year for Christians means, because God said the new year for you is the first day when you left the land of Egypt. نہ صرف مسیحوں کے لیے تو ایک مبارک بات ہے کہ وہ داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک خداوند کی انویٹیشن ہے. Not only for Christians, but God also invites those who have not accepted him yet. کہ ہم اپنی زندگی کے مردگی کے سالوں کو ختم کر دیں. That we leave away our life of death. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ اگر تو گناہ کر لے گا تو پھر تو میرے سے کٹ جائے گا، تو مر جائے گا. Like the Lord told Adam, when you sin, you are dead spiritually. کیونکہ ہماری یہ زندگی کے سال جتنے بھی خدا نے ہمیں دیے ان کو ختم کرنے کے بعد ایک بہت لمبا ٹائم ہے جو ہمارا ابدیت میں گزرے گا. Because after we leave this earth, all our life will be for eternity. اگر ہم نے خداوند یسوع کو اپنی زندگی دی ہے تو پھر ہی ہمارا جو ٹائم ہے وہ
हंसी खुशी और शादमानी में होगा। If we have given our life to Jesus, only then will we stay in वरना joy. खुदा के कलाम में लिखा है वो ऐसी जगह जहाँ का कीड़ा नहीं मरता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, उसमें एक इंसान हमेशा के लिए तड़पेगा। Otherwise, we will always be in hell and pain. आइए हम दुआ करें। Let's pray. खुदा बाप, इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आई खुदावंद हमें ये बताया कि जिस रात तुम्हें छुड़ाया जाएगा यही तुम्हारे लिए साल का पहला दिन और पहला महीना हो। Lord, we thank you that you taught us that when you leave Egypt, when you leave your old life, that will be the first month of your year. खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो, तूने हमें गुनाह से छुड़ाया। हम बहुत ज़्यादा आई खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। We thank you for setting us free from sin. और खुदावंद यीशु अपने हम जिन्स तमाम इंसानों के लिए दरख्वास्त करते हैं And we pray for all humans like us, कि खुदावंद यीशु वो तुझे जान जाएं, समझ जाएं, that they may know you and understand you और खुदावंद अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल तुझे दे दें। and give over their life to you. और खुदावंद यीशु जी कभी भी अपने जिस्म में चिप ना लें, They may never get chipped और आई खुदावंद अपना कंट्रोल शैतान के हाथ में ना and they दें, may not give their life over बल्कि to आई the devil, खुदावंद अपनी ज़िंदगियों का कंट्रोल तेरे हाथ में रखें। but to always keep their life over to you, अपनी ज़िंदगी का हर अमल आई खुदावंद तेरे ताबे कर दें। to give all of their actions over to you. खुदावंद यीशु ये बरकत खुदावंद इस कायनात में खुदावंद उन सब को जिनको तूने आसमान की बादशाहत के लिए मखसूस किया हुआ है खुदावंद दे। Lord, everyone who has been called to your kingdom, may you give them this privilege. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते We हैं thank you, Lord, कि तूने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। that you gave your son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. और खुदावंद आज के इस पैगाम के लिए तेरा शुक्र And we करते हैं। thank you for today's word. ये शुक्रगुजारी और दुआ तेरे हुजूर मकबूल हो, We ask this in the name of Jesus. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम We में। ask this in Jesus' name. आमीन। Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।